أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن وإذ قال إبراهيم، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب ارنی، اے میرے رب مجھے دکھا، کیف تحیی الموتى، کہ آپ کس طرح زندہ کرتے ہو مردوں کو. قال، تو فرمایا اللہ نے، اولم تؤمن، کیا تو یقین نہیں رکھتا؟ قال بلا، تو فرمایا کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن اس لیے کہ میرا دل مضبوط ہو جائے. قال، تو فرمایا فخذ اربعة من الطیر، تو آپ پکڑ لیجئے 4 پرندے، فصرہن الیک، پھر ان کو مائل کر اپنی طرف، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر رکھ دے ہر پہاڑ پر ان میں سے ایک ایک حصہ، ثم ادعوہن، پھر بلا ان کو، یأتینک سعیا، تو وہ آئیں گے آپ کے پاس دوڑتے ہوئے. وَاعْلَمْ، جان لے، ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ غالب اور حکمتوں والے ہے. پچھلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے، ہدایت دیتا ہے اپنے دوستوں کو. تو اس کی مثالیں یہ بیان کی جا رہی تھی. تو پچھلی آیات میں اللہ رب العالمین نے عزیر علیہ السلام کا واقعہ یہ بیان فرمایا، اور اب اس آیات کریمہ میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ وہ بیان فرما رہے. پچھلے واقعے میں بھی اللہ رب العالمین نے مردے کو زندہ کیا تھا، اور اس واقعے میں بھی اللہ رب العالمین نے مردوں کو زندہ کیا ہے. فرق یہ ہے کہ پچھلے واقعے میں اللہ رب العالمین نے پرانے مردے کو زندہ کیا تھا. عزیر علیہ السلام 100 سال تک موت کی حالت میں رہے، پھر اللہ رب العالمین نے زندہ کر لیا، اور ان کا گدھا وہ بھی کافی عرصے تک مرا رہا، لیکن اللہ رب العالمین نے کافی عرصے کے بعد 100 سالوں کے بعد ان کو زندہ کر لیا. اور یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں اللہ رب العالمین نے تازہ مردوں کو دوبارہ زندہ کیا ہے. تو دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، چاہے ان پر کافی عرصہ گزرا ہو یا ان پر کافی عرصہ نہیں گزرا ہو. پیچھے ابراہیم علیہ السلام اور نمرود، ان کا مناظرہ یہ بیان ہوا. تو اس مناظرے میں ایک بات وہ یہ بیان کی گئی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو کہا تھا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے. تو اب یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. تو اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اس مردہ ہونے اور زندہ ہونے کی کیفیت کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ دیکھنا چاہتے کہ اللہ رب العالمین کس انداز سے مردوں کو زندہ کریں گے. اگرچہ ابراہیم علیہ السلام کا پورے طریقے پر اس بات پر یقین تھا کہ اللہ رب العالمین زندہ کرنے پر قادر ہے، بعد الموت پر قادر ہے، مگر اپنے ایمان کے ترقی کی خاطر، اپنے یقین اور تصدیق کے ترقی کی خاطر انہوں نے اللہ رب العالمین سے یہ مانگا تھا کہ اللہ آپ مجھے دکھا، ارنی کیف تحیی الموتى، کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کرتے ہو. یعنی یہ زندہ ہونے کی کیفیت
اور طریقے کے بارے میں انہوں نے سوال کیا ہے، اور یہ مطلب نہیں کہ اس بات کے منکر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرمایا کرتے تھے کہ نحن اولا بالشک من ابراہیم، کہ ہم لوگ ابراہیم علیہ السلام سے شک میں واقع ہوئے کہ زیادہ حقدار، نحن حق بالشک من ابراہیم، بخاری کی روایت ہے کہ ہم زیادہ حقدار۔ تو جب ہمارا شک نہیں، ہمیں بعد الموت، مردوں کے زندہ ہونے، ان باتوں کے بارے میں شک نہیں، تو ابراہیم علیہ السلام جیسے عظیم انسان، ان کو کہاں سے شک یہ آئے گا؟ تو شک کی بنا پر انہوں نے یہ بات نہیں کی ہے، بلکہ اپنے ایمان اور یقین کی زیادتی کی خاطر انہوں نے یہ بات کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرمایا بلا، کیوں نہیں؟ اللہ نے جب پوچھا کہ اولم تؤمن، کیا آپ کا یقین نہیں پر قادر ہوں؟ تو جواب میں فوراً فرمایا بلا، کیوں نہیں، مجھے پورا یقین ہے، لیکن وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن یہ تو صرف اس لیے تاکہ میرا اطمینان، میرا ایمان اور بڑھ جائے، میری یقین یہ اور بڑھ جائے، کیونکہ انسان کا سنا ہوا حال اور آنکھوں دیکھا ہوا حال، ان دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ لیس الخبر کالمعاینہ، حدیث میں بھی آتا ہے کہ خبر معائنے کی طرح نہیں ہوتا، یعنی ایک چیز آنکھوں سے دیکھ لو اور ایک سنو، تو دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ باتیں سنی تھی لیکن دیکھی نہیں تھی، تو اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اپنے ایمان کی زیادتی کی خاطر، یقین کی مضبوطی کی خاطر اب مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں، تو فرمایا کہ میرا یقین ہے، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، کہ آپ 4 پرندے پکڑ اور پھر ان کو ذرا اپنے ساتھ مائل کر، ان کے ساتھ آپ ایسا تعلق اختیار کر کہ وہ آپ کے ساتھ مل گل جائے، جیسے پرندے عادی ہو جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ، تو پہلے ان کو اپنے ساتھ عادی کر اور پھر اس کے بعد ان کو مارو اور ٹکڑے کر کے پھر 4 پہاڑوں پر رکھو اور پھر ان کو بلاؤ، تو یاتینک سعیا، وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے پرندوں کا ذکر کیا ہے، اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر انسان ہوا میں بھی ہے تو اس انسان کو بھی اللہ رب العالمین زندہ کرے گا، اور وہاں پر بھی انسان موت اور بعد الموت ان باتوں سے نہیں بچ سکتا۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے وہ پکڑ لیے اور پھر ان کو ذبح کر لیا۔ یہ 4 پرندے کون سے تھے؟ تو قرآن حدیث میں اس کی کوئی تعیین نہیں آئی ہے، تو اس وجہ سے کوئی خاص فائدہ بھی اس میں نہیں۔ ہاں، بعض اہل علم انہوں نے اس کی تعیین کی ہے کہ یہ 4 پرندے جو ابراہیم علیہ السلام نے پکڑے تھے، تو ان میں ایک تو کبوتر تھا، اور دوسرے نمبر پر مرغ، اور تیسرے نمبر پر مور، اور چوتھے نمبر پر کوا تھا۔ یہ 4 پرندے یہ انہوں نے پکڑے تھے۔ اس میں دراصل اشارہ ہے کہ ایک انسان اگر ایمان کی زیادتی چاہتا ہے، یقین کی زیادتی چاہتا ہے، تو یہ جو 4 پرندے ہیں ان کے جو صفات ہے ان صفات سے اپنے آپ کو پاک کرنا پڑے گا۔ مثلا کبوتر میں غفلت بہت زیادہ ہوتی ہے، غفلت، بہت غافل پرندہ ہے، یہاں تک کہ بلی آتی ہے اس کو پکڑنے کے لیے تو یہ اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے کہ مجھے بلی نہیں دیکھ رہی ہے، یہ تو وہ آ کے آرام سے کھا لیتی ہے۔ تو انسان وہ اپنے آپ سے غفلت ختم کرے تبھی جا کر انسان کے ایمان میں ترقی یہ آ سکتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر مرغ، تو مرغ میں شہوت بہت زیادہ ہے، شہوت، خواہش پرستی، یہ اس میں بہت زیادہ ہے۔ تو اشارہ ہے کہ انسان اگر اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے تو پھر اپنے شہوات، خواہشات، ان چیزوں کو قربان کرے گا، تب جا کر انسان کمال تک پہنچے گا۔ اور تیسرے نمبر پر مور، تو مور میں زیب، تزیین، خوبصورتی، آرائش اور ریاست وغیرہ ان چیزوں سے محبت ہے۔ یہ تو اس میں اشارہ ہے کہ جو انسان کمال تک پہنچنا چاہتا ہے تو وہ ان چیزوں کے پیچھے زیادہ نہیں پڑے گا کہ بس ہر وقت اس کا کام زیب اور زینت اور اپنے آپ کی خوبصورتی میں، بس اس کی ساری نظر وہ اپنے لباس میں، اپنے چلنے پھرنے میں، اپنے
तमाम बातों में। इसमें सिर्फ उसकी फिक्र नहीं, जिस इंसान की फिक्र सिर्फ इन बातों तक महदूद हो जाती है कि मेरा लिबास, मेरा खाना पीना, मेरा घर चलना फिरना, मेरी गाड़ी, बैंक बैलेंस वगैरह, इन बातों में जिस इंसान की नजर पड़ जाती है तो यूं समझ लो कि ये इंसान अब कामयाबी तक नहीं पहुंच सकता और ये इंसान कमाल तक नहीं पहुंच सकता। तो इस वजह से तो इसमें जो सिफत है मोर में, तो इस जैसी सिफत को कुर्बान करना पड़ेगा। रियासत की मोहब्बत, बड़े होने की मोहब्बत और या इसी तरह दीगर जो शहवात है तो उनकी मोहब्बत खत्म करनी पड़ेगी। और फिर चौथे नंबर पर कौवा, तो कौवे को भी उन्होंने ज़िबह किया था, तो इशारा है कि कौवा उसमें हिरस ये बहुत ज्यादा है, तो इंसान अपने हिरस को कुर्बान करे, हिरस की सिफत अपने आप से निकाल दे, तब जाकर इंसान कमाल तक पहुंच सकता है। लिहाजा ये चारों परिंदे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पकड़ लिए, फिर इनको ज़िबह कर लिया टुकड़े टुकड़े करके इनके, फिर इन चारों परिंदों का गोश्त और इनके पर, इनकी हड्डियां सारों का कीमा बना लिया और सारों को मिक्स कर लिया। और मिक्स करने के बाद फिर एक हिस्सा एक पहाड़ पर, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, चौथा चौथे पर, 4 पहाड़ों पर उसके हिस्से रख लिए। और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इन चारों को आवाज दिया तो अल्लाह की कुदरत कि ये गोश्त आकर एक दूसरे से मिलने लगे, वो हड्डियां एक दूसरे से मिलने लगी, फर वगैरह सब कुछ एक दूसरे से मिलने लगे और दोबारा वही परिंदे और वही हैवान वो बन गए। एक हैवान, एक परिंदे का गोश्त अगर एक पहाड़ पर है और दूसरा दूसरे पर, तो वो गोश्त मिलने लगा। अगर हड्डियां अलग अलग चारों पहाड़ों पर हड्डियां, तो चारों पहाड़ों से आकर वो हड्डियां मिलने लगी, वो फर मिलने लगे। ऐसा नहीं हुआ कि एक का पर दूसरे को लगा, एक का गोश्त दूसरे को, ये एक की हड्डी दूसरे को, नहीं, हर एक को उसका हिस्सा मिला और फिर उनसे दोबारा उसी तरह है परिंदा बन गया और फिर उसके बाद वो उड़ने लगे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब ये सारा नज़ारा देखा तो फरमाया अअलमु अन्न अल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, कि मुझे पता है कि यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ के ऊपर कुदरत रखने वाले हैं। वालम अन्न अल्लाह अजीज़ुन हकीम, और ये जान लो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अजीज़ और हकीम ज़ात है। तो ये वाक़ा इस आयत करीमा में बयान हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ईमान और यकीन में इजाफा करे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।